السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ مشتاق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف مسلم یوٹیوب چینل۔ آج کی میری ویڈیو کا موضوع ہے عام الحزن یعنی کہ غموں کا سال۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جب شعیب ابی طالب سے نکلا تو خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ 3 سال کی مصیبت برداشت کرنے کے بعد قریش مکہ کچھ نرم دل ہو جائیں گے اور نرمی دکھائیں گے، مگر انہوں نے مزید سختی کر دی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر۔ ابھی نکلے ہوئے چند ہی دن گزرے تھے کہ ماہ رجب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ صدمہ ہوا۔ وہ صدمہ کیوں نہ ہوتا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر موقع پر انہوں نے مدد کی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا ابو طالب قریش کے معزز ترین شخص اور سردار سمجھے جاتے تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے کسی کو بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی ضرورت نہ تھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے انہوں نے مدد کی تھی۔ عمر رسیدہ تھے اور ہر ایک ان کا لحاظ رکھتا تھا۔ جب یہ فوت ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بہت زیادہ صدمہ لگا۔ تو اسی طرح ان کے فوت ہونے کے چند دنوں کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دوست یعنی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ابھی 4 میل کے فاصلے پر ہی گزرے تھے کہ قبیلہ قارا، ایک قبیلے کا نام تھا، اس کا سردار یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ اس کا نام ابن الدغنا تھا۔ وہ حضرت صدیق اکبر سے پوچھتا ہے کہ بھئی آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا حضور یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے قوم جو ہے مکہ والے مجھے جینے نہیں دیتے، میں کیا کروں؟ اس لیے میں اپنے رب کی عبادت کے لیے ایسی جگہ تلاش کر رہا ہوں کہ جہاں پر میں سکون سے اپنے رب کی عبادت کر سکوں۔ تو انہوں نے کہا میں آپ کو اپنی امان میں لیتا ہوں، آپ میرے ساتھ مکہ میں چلیں۔ تو مکہ میں جا کر لوگوں کو اکٹھا کیا اور وہاں پر ابن الدغنا نے تمام لوگوں کو لعن طعن کی جو کہ حضرت صدیق اکبر کو تنگ کرتے تھے، اور یہ کہا کہ یہ تمہاری قوم میں ہوتے ہوئے یہ تمہیں ان کے ساتھ ہوتے ہوئے تو فخر محسوس کرنا چاہیے، یہ ایسا معزز شخص ہے۔ تو خیر تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا چبوترا بنایا اور وہاں پر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی اونچی آواز میں۔ جب اونچی آواز میں تلاوت شروع کر دی تو وہاں پر مکے کی جو محلے کی عورتیں تھیں وہ آپ سے بہت زیادہ مانوس ہونا شروع ہو گئی۔ جب وہ مانوس ہونا شروع ہوئی تو دوبارہ قریش مکہ کو تکلیف ہوئی، تو انہوں نے ابن الدغنا کو بلایا اور یہ کہا کہ دیکھو جی آپ نے امان میں دیا ہے، ہم آپ کی امان کی پاسداری کرتے ہیں، مگر یہ کیا کہ یہ جو ہے اونچی اونچی آواز میں قرآن پاک پڑھتا ہے، ہمارے بچوں کو ہماری عورتوں کو باغی بنا رہا ہے۔ تو ابن دغنا جو ہے حضرت صدیق اکبر کے پاس آیا ہے اور ساری صورتحال بتائی ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ میں آپ کی پناہ سے نکلتا ہوں اور میں اپنے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو ابن دغنا چلے گئے۔ تو اسی طرح 2 ماہ گزرے تھے۔ ماہ رمضان میں 10واں روزہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی فوت ہو گئی۔ جب یہ فوت ہوئیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی کہ غموں کا سال ارشاد فرمایا۔ وہ بیوی جس نے ہر محاذ پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے سپورٹ کیا، جب یہ فوت ہوئی تو قریش مکہ کی ہمت اور بڑھ گئی۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے راستے میں تو کسی ایک خبیث نے
हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर मट्टी डाल दी और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े जो थे वो नासाफ हो गए। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर गए हैं और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा और पानी लेकर आई और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक धोया और रो रही थी। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेटी रो मत, मेरे अल्लाह तेरे बाप की हिफाजत ज़रूर फरमाएगा, यानी कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसी तरह हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा काबा में गए तो वहाँ पर अबू जहल बैठा हुआ था। कहा कि देखो अब्दु मनाफ, तुम्हारा नबी आ गया। तो वहाँ पर उतबा भी बैठा हुआ था, उतबा बिन रुबैया। उसने कहा कोई नबी बना फिरता है, कोई फरिश्ता माज़ल्ला। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए उतबा, ना तूने कभी अल्लाह को माना है और ना ही कभी रसूल को माना है। और अबू जहल को कहा कि एक वक्त ऐसा आएगा कि तू रोएगा बहुत ज़्यादा और हंसी तेरे चेहरे पर ख़त्म हो जाएगी। और कुरैश जो हंस रहे थे, हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक वक्त ऐसा आएगा कि तमाम के तमाम तुम लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाओगे। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वहाँ से निकले हैं। तो अब इन दोनों हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अबू तालिब के फौत हो जाने के बाद अब तो कुरैश के जो मक्का के अलावा जो आम लोग भी थे, आम लड़के थे, उनको भी इतनी हिम्मत आ गई कि वो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता जो है रोकते थे। उनमें भी इतनी हिम्मत आ गई, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर महाज पर मदद की। और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा चलो ऐसा करते हैं कि ताइफ चलते हैं। तो इंशाअल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में ये ताइफ का सफ़र हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस लिए किया, कब किया और वहाँ पर क्या कुछ माहौल था और उन लोगों ने कैसा बर्ताव हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया, और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आ रहे थे तो किसने खजूर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की। तो हम इंशाअल्लाह अपनी अगली वीडियो में इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम।